عاشقان حضور تاشر عاشقان حضور محدث کبیر عاشقان حضور غیاث ملت عاشقان حضور حسان ملت عاشقان حضور گلزار ملت سے گزارش ہے ہمارے چینل فیضان اختر رضا زری میں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه وقاسم رزقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کلمات میں پڑھوں مرید ہونے والے اسی کو دہرائیں اور اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا لطیف یا نور یا ہادی، یا حق یا مبین۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا۔ یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا، گناہوں سے مجھے بچا۔ یا اللہ، میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ میں اور امجدیہ عزیزیہ میں۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا۔ الہی، مجھے حضور سیدنا
غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ دعا کرو، اللہم اشرنی واشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوثنا العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تحت لواء حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وارزق هؤلاء شفاعت حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کیا تقریر کرنی ہے؟ جی اب تقریر کے لیے السلام علیکم۔ آپ دل کا کان کھول کر سنیں، سر کے کان کی بات الگ ہے، دل کا کان کھولیں۔ اب شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ المفلحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نظر کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تک اور اللہ کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر ہے، مگر بندہ بے وسیلہ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے بندے اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہونا چاہیے۔ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھیں۔ اللہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرے، کوئی یہ کام بغیر ماں باپ کے نہیں کر، اور چاہے تو بغیر باپ کے بطن مریم سے حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کا
وجود ہو جائے. یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے. مگر اللہ بے وسیلہ جن کو دیتا ہے ان میں بے وسیلہ لینے کی صلاحیت پہلے دیتا ہے اللہ. سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ کوئی ان کا باپ نہ کوئی ماں. اس لیے اللہ بے وسیلہ پیدا کر سکتا ہے. مگر اب آپ پیدا ہوں گے تو ضروری ہے کہ ایک باپ ہو اور ایک ماں ہو. اس لیے بے وسیلہ آپ وجود میں نہیں آ سکتے. ضروری ہے اس چیز کو ہر آدمی اپنے طور پر سوچتا اور سمجھتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ بغیر لوگوں میں خلط ملط کے، ایک دوسرے سے لین دین کے، آدمی کو رزق نہیں ملتا. کیا اللہ بے وسیلہ دینے پر قادر نہیں ہے؟ اگر قادر نہ ہوتا تو قطب الدین بختیار کاکی کے مسلح کے نیچے گرم گرم روٹی نہ ملتی. وہ قادر ہے کہ جس کو چاہے بے وسیلہ عطا کرے. وہ قادر ہے کہ وہ بے وسیلہ جس کو چاہے پیدا کرے. یہ اس نے بتانے کے لیے حضرت آدم کو بھی پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا. اپنی قدرت کا مظاہرہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہر آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ سے لو، بیچ میں وسیلہ کسی کو بنانا ضروری نہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ رسول پاک نے کیوں فرمایا لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. اس آدمی نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا جس نے آدمی کا شکر ادا نہ کیا. میری دعوت آپ نے کی اور میں نے ڈٹ کے کھایا اور یہ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا قیمتی کھانا عطا فرمایا. جس دسترخوان پر دیا اس دسترخوان والے کی کیا قیمت، اس کو تو میں حقیر سمجھتا. یہ تو شکر اللہ کا ادا نہ ہوا، بلکہ یہ کہو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج نوازا ہے، اور اے اللہ تیرا شکریہ کہ اس بندے کو نوازنے کی توفیق. اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے کا شکر ادا نہ ہو. کوئی آدمی جس کے پاس آپ قرض لینے جا رہے ہیں، اور قرض ہوتا کیا ہے؟ ایک مال فری میں نہیں ملتا، اس کا بدلہ طے ہوتا کہ اس کا بدلہ 1 مہینے یا 10 مہینے میں ہم دیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مجھ سے آپ نے 5 روپیہ قرض مانگا، میں نے دے دیا تو میں نے یہی سمجھ کر دیا ہے کہ یہ مجھے واپس کرے. یہ بعین ہی یہ نوٹ نہ واپس کرے تو اس کے مثل کوئی دوسرا نوٹ مجھے دے گا. یہی تو ہوتا ہے. تو اب یہ قرض لینے دینے میں بھی اگر قرض جس سے مل جاتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو.
آپ کا شکریہ کہ آج آڑے وقت میں آپ نے میری مدد کر دی. یہی نا، آڑے وقت میں آپ میرے کام آئے. یہ وسیلہ ہے، یہ خدا نے دی، خدا کا ایک بندہ ہے. تو اس لیے وسیلے کا شکریہ ادا کرو، تب اللہ کا شکر ادا. سمجھ گئے؟ کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. اللہ تعالی نے بغیر کسی کی کو وسیلہ بنائے آسمان پیدا کیے، چاند سورج بنائے، زمین فرش بنائی، یہ بچھا دی، اور وہ بھی پانی کے اوپر. پانی میں یہ ہوتا ہے کہ مٹی پڑے گی تو نیچے جائے، مگر اللہ نے پورے پانی اور سمندر پر اس زمین کو بچھا دیا ہے، اور اس پر بچھایا تو ایسا کہ فجمت، پانی جم گیا، وہ پتھر ہو گیا، برف کی طرح پتھر ہو گیا. اب ہماری زمین اللہ نے یہ پانی پر رکھی ہے، مگر وہ پانی ہل نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں وہ معاملہ یہ ہوا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ تمام اسرائیلیوں اور موسیٰ ان سب کو قتل کر دو، گرفتار کرو، گرفتار نہ ہونا چاہے تو قتل کرو. یہ حکم دیا. کل سب کا قتل ہونا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ آدھی رات کو اپنی پوری قوم کو لے کر چلے جاؤ مصر سے، اور ملک شام کے فلسطین میں پہنچو. یہ حکم اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر آیا. موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو آدھی رات میں تیار کر رہے ہیں کہ تم سب جتنا سامان لے سکتے ہو لے لو، باقی کو چھوڑو اور چلو، میرے ساتھ نکلو، ورنہ کل تم سب ذبح کر دیے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف سے ان کے جسد اطہر کو اٹھاؤ، نکالو، ان کو بھی ساتھ لے کے چلو. حدیث شریف میں ہے موسیٰ علیہ السلام اب پریشان ہو گئے. بڑا لمبا چوڑا قبرستان، اس میں کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر، پتہ ہی نہیں چلتا. انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہم کو کچھ نہیں معلوم. بہت تحقیق پر جب آئے تو لوگوں نے یہ بتایا کہ فلانی بڑھیا پورے بنو اسرائیل میں سب سے بڑی بڑھیا ہے، اس کی عمر کا کوئی نہیں، اسی سے آپ پوچھیں تو شاید وہ بتائے. موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بڑھیا کے پاس، کہتے ہیں اے بڈھی، تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے، بتا دے. کہ ایسے تو نہیں بتاؤں گی. کہ بتا، میں موسیٰ اللہ کا رسول ہوں، بتا. رسول کی بات
نہیں مانگتی؟ کہ نہ، میں ایسے نہیں بتا دوں گی، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں تو مجھے اپنی جنت میں اپنے ساتھ رکھیں، یہ شرط ہے۔ اس شرط کو آپ آج اقرار کیجئے کہ میں تمہیں لے کے وہاں پر جاؤں گا، تب میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ارے بڑھیا، نبیوں کی جنت الگ ہے، تیری جنت الگ ہے، تو انبیاء کی اور رسولوں کی جنت کے لائق نہیں ہے، مت مانگیے۔ اس نے کہا نہ، میں تو بغیر اس شرط کو اقرار کیے آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ بڑا اصرار، بڑا دباؤ ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے، مگر وہ بڑھیا ٹس سے مس نہ ہوئی کہ موسیٰ یوسف علیہ السلام کی قبر مجھے معلوم ہے، مگر یہ شرط مانیے تب میں بتاؤں گی، اپنے ساتھ جنت میں رکھیے گا، یہ شرط مانیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ کیا کروں میں۔ اب کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اس بڑھیا کی شکایت میں اللہ سے کروں، تو عرض کرتے ہیں یا رب، اس بڈھی کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، اے اللہ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی جنت میں رکھو گے تب میں بتاؤں گی، یہ کہتی ہے، یہ اللہ اس بڈھی کے اوپر کوئی ایسی مصیبت لا کہ وہ مجبور ہو کر مجھے بتائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی شرط مان کے نہیں لیتے۔ انہوں نے وہ کہنے لگے اے اللہ، نبیوں کی جنت میں ایک عام کوئی عورت کیسے جائے؟ فرمائے موسیٰ اس کی شرط مان لو، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اس کا تو بن جائے گا، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اب اس عورت سے کہتے ہیں ہاں میں تیری شرط مان لیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اپنی جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تو بڑھیا کہتی ہے چلیے اب میرے ساتھ، میں قبر یوسف کی زیارت کرا، چلیے میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کی قبر کھولی، پوری قبر الگ، مٹی الگ۔ یوسف علیہ السلام اپنے چمستانی حسن کے ساتھ نظر آئے، اپنا حسن بے شمار کرنے پھٹ رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ادب کے ساتھ ان کو اٹھایا اور اب انہیں لے کر اپنے ساتھ مصر چلے گئے۔ کہاں تک چلے گئے؟ ملک فلسطین تک۔ فلسطین میں آپ نے وہاں دفن فرمایا۔ اب ذرا سوچو نبی کیسا زندہ ہوتا ہے۔ زیادہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ، مگر یوسف علیہ السلام کو اسی طرح جیسے دنیا میں اس زمین کے اوپر تھی ویسے ہی نکالا اور لے کر آپ فلسطین آئے۔
سمجھ میں آیا؟ یوسف علیہ السلام کا جنازہ مبارکہ لے کر چلے، راستے میں دریائے نیل اس وقت جوش پر تھا، پانی لبالب، کوئی کشتی، کوئی ذریعہ نہیں کہ اس کو پار کیا جائے۔ اس کو کیسے جائیں دریائے نیل سے؟ اگر نہ گئے تو فرعون ہم سب کو گرفتار کر کے قتل کروائے گا۔ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب میں کیا کروں، یہ دریائے نیل ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو جو عصا دیا ہے وہ کس کام کا، اس سے بھی تو کام لو تو دیکھو تمہارا راستہ کیسے بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پر ایک لاٹھی مار کر ہمیں راستہ دے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَصَارَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں طرف کے ٹکڑے پہاڑ کی طرح مضبوط ہوئے، پانی کی طرح نہیں کہ بہہ جائے، پہاڑ کی طرح۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس بیچ سے نکل گئے اپنی پوری قوم کو لے کر۔ اب میں بے وسیلہ مانگنے والوں سے پوچھتا ہوں، تمہارے پاس بھی لاٹھی ہے، ذرا اس طرح کا کوئی شعبدہ دکھا دو۔ حقیقت تو نہیں دکھا سکتے مگر شعبدہ ہی دکھا دو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے؟ ان کے وسیلے سے ساری قوم کی زندگی بچ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے وسیلے اللہ بے وسیلہ کسی کو نہیں دیتا، بچایا اللہ ہی نے ہے، مگر وسیلہ موسیٰ سے بچایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ دیتا ہے اور بے وسیلہ دینے پر قادر ہے، مگر اس کے باوجود وہ بے وسیلہ سب کو نہیں دیتا، بے وسیلہ سب کو نہیں دیتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم سب دنیا میں آئے کائے کے لیے؟ دنیا میں آئے دینداری کے لیے، دنیا میں آئے اس لیے کہ اللہ کا دین پھیلائیں، اس کے دین پر عمل کریں، اس کے دین سے قرب الہی حاصل کریں، اس اللہ کو راضی کریں۔ یہ اس لیے آئے دنیا میں، اور یہ دنیا میں آ تو گئے، مگر آپ سوچو کہ اللہ نے اب دین دیا تمہارے دل میں، تمہارے گھروں میں دین اتارا تو اس کے لیے پہلے ایک وسیلہ پیدا کیا جس کا نام نبی ہے۔ نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے تو ان پر کتابیں اتری، دین کا خزانہ اترا، ان کے ذریعے سے تم تک دین پہنچا۔ جب دین بے وسیلہ نہیں مل سکتا تو دنیا کیا بے وسیلہ؟ جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ بے وسیلہ نہیں مل رہا، تو جو چیز ہمارے کام کے لیے پیدا ہوئی وہ بے وسیلہ کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ تعالی نے وسیلے کو اپنا
اپنی نعمتوں کا ذریعہ بنایا کہ نعمتیں وسیلے ہی سے ملیں گی اللہ تعالی کو. سنیے قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ. جب جمعے کے دن اذان پکاری جائے تو تم سب اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. وَذَرُوا الْبَيْعَ بیع و شراء کاروبار اپنے دھندے سب بند کرو, سب کو چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر طرف آؤ. سمجھ میں آیا؟ تو ذکر کے لیے اللہ نے مسجد میں بلایا پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز پوری ہو جائے تب فَاسْعَوْا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب مسجد سے باہر نکلو اور نکل کر زمین میں ادھر ادھر پھیلو اور اپنا تمہارا وہ رزق جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تلاش کرو, حاصل کرو. سمجھ میں آیا؟ عبادت کرانی تھی تو اپنے دربار میں بلایا, دنیا دینی تھی تو اللہ نے مسجد سے باہر پھیلایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ عبادت مسجد میں ہوگی, مجھ سے اپنا رشتہ لگاؤ. اب جب نماز پوری ہو گئی تو اب بندوں سے رشتہ لگاؤ. وہ تم کو کوئی بیچے گا, کوئی خریدے گا, کوئی مانگے گا, کوئی داتا بنے گا, کوئی کچھ ہوگا, کوئی صنعت کرے گا اور صنعت سے وہ اپنا پیسہ کمائے گا. تم کہو گے موچی سے میرا جوتا بنا دے, وہ کہے گا ہاں بناؤں گا, ایک ہفتے بعد ملے گا. دوسرے جمعوں کے آپ پہنچے کہ میرا جوتا دے دے, یہ پیسہ لے لے. تو اب جوتا آپ کو ملا, پیسہ اس کو ملا. یہ اللہ ہی نے دیا, جوتا بھی اللہ ہی نے عطا کیا ہے اور پیسہ بھی اس کو اللہ ہی نے عطا کیا, مگر وہ سب وسیلے سے ملا, وسیلے سے ملا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس طرح سارا کاروبار عالم وسیلوں سے جڑا ہوا, مگر ایک قوم ایسی پیدا ہو گئی جو کہتی ہے کہ بے وسیلہ مانگو, بے وسیلہ لے لو, بے وسیلہ لے لو. حضرت مولانا ضیاء الدین علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے, وہیں رہنے لگے اعلیٰ حضرت کے زمانے سے. اور انہی نے فتاوی تام الحرمین پر علماء سے دستخط کرائی, اور انہی نے الدولت المکیہ پر ملک شام اور ملک عرب کے خطوں کے علماء سے تقریر لکھوائی. الدولت المکیہ پر وہی مولانا ضیاء الدین ہے. مولانا ضیاء الدین صاحب مجھے اللہ نے اپنے دربار میں پہنچنے کی دعوت دے دی, وہ بھی اپنی والدہ کے صدقے اور طفیل میں. والدہ نے حکم دیا کہ مجھے حج کراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے چھٹی ملے گی تب نا, کہ چھٹی مل جائے گی, مانگو. میں بنگال کے ایک بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث تھا, جوانی کا زمانہ تھا, 25-26 سال کی عمر تھی ہے. اب اس عمر میں
میں کام کرتا رہا. چلیے پھر کچھ کئی سال گزر گئے تو میری والدہ کا حکم ہوا کہ چلو مجھے حج کرا دو اور بارگاہ رسالت میں حاضر کرو. تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسباب تو مہیا نہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ بس تم یہ وعدہ کر لو کہ چلنا، اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، چلنا ہے، صرف چلنا نہیں ہے، لے چلنا ہے. ہاں، آپ کو بھی لے چلنا ہے اور انشاءاللہ انتظام ہوگا. میں نے اب ایک وظیفہ شروع کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالی ضرور اپنے دربار میں اور محبوب کے دربار میں بلائے گا. یہ وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کیا. درخواست حج کمیٹی میں بھیجی. اس زمانے میں ٹور وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، صرف حج کمیٹی سے آدمی حج کو عمرے کو جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو اب حج کے لیے ایک سال درخواست دی، رد ہو گئی. دوسرے سال درخواست دی تو میں نے خواب میں یہی وظیفہ پڑھ رہا تھا. پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ منظوری آ گئی. تو میں مفتی شریف الحق صاحب کے یہاں صبح گیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حج کی منظوری ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہی ہو بس. تو میں نے کہا کہ اچھا اب ڈاک بٹنے کا وقت آ گیا، میں چلتا ہوں ڈاک خانے میں اور دیکھوں کہ میری منظوری آئی کہ نہیں. تو جو پیون تھا اس سے میں نے کہا کہ دیکھو میرا گھر جانتے ہو نا؟ ہاں، قادری منزل جانتا ہوں. میں نے کہا اس پتے پر جو ڈاک آئی ہے مجھے دو. تو میں قادری منزل کا مالک ہوں. تو اس نے دیا، اس میں حج کی منظوری کا خط ملا. رات کو خواب دیکھا اور صبح کو منظوری ملی. اللہ تعالی یہ پڑھنے کے وسیلے سے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک معاد لرادک الی معاد، یہ پڑھنے کا ایک ثمرہ بے مثال مجھ کو ملا. اور اب وہاں گئے تو میں نے دعا کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خوب حاضری بھی نصیب ہو. اور اس دربار سنا ہے کہ وہاں گھروں میں لوگ میلاد شریف کرتے ہیں، اس میلاد میں شرکت کے لیے بھی میں نے دعا کی. مجھے موقع ملا، میں نے ان میلادوں میں جو عربی زبان میں پڑھے جاتے تھے اس میں شرکت کی. پھر مجھے ایک دعوت ملی عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی شریف سے صلاۃ و سلام ادا کرنے کے بعد میں باب جبرائیل سے نکل رہا تھا. ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا چلیے. میں نے کہا کہاں چلیے؟ میں سواری لے کے آیا ہوں.
میں نے کہا کہاں لے چلو گے؟ رات کے وقت کا میلاد شریف ہے، وہاں میلاد پڑھ دیجیے گا، میں آپ کو واپس یہیں پہنچاؤں گا بابی جبریل پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھا اس کے ساتھ، میں چلا گیا، میلاد شریف پڑھوایا، میں نے خوب اس میں فضائل رسول پاک بیان کیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس نے بخیر و عافیت نذرانہ پیش کر کے مجھے بھیج دیا۔ واہ واہ، ذکر کا بھی موقع ملا اور کچھ نذرانہ بھی، نذرانہ جو بھی 10 ریال ہو، 5 ریال ہو، جو بھی ہو، مگر مدینے میں تو ملا۔ وہ کون دیتا ہے؟ رسول پاک کیا تھا، سمجھ گئے؟ پھر میں نے بارگاہ میں عرض کی، سرکار میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں مجھے ایک تقریر کا موقع مل جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں بیٹھا روضہ رسول پاک کے دربار میں صلاۃ و سلام ادا کر رہا تھا، پیچھے سے ایک آدمی آیا، مجھے کھینچنے لگا، صلاۃ و سلام پورا کر کے میں ادھر متوجہ ہوا، کیا ہے ذرا باہر آئیے۔ میں باہر نکلا، کیا بات ہے؟ کہا اصل میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ تبلیغ کی جائے، کوئی ہمارے عالم آج آئے نہیں ہیں، آپ بیان کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے اب تقریر کی، تو تقریر 1 گھنٹہ تقریر کی، جب عشاء کی اذان ہوئی تب اس کے بعد تب حضور محدث کبیر خوب رسول پاک کے فضائل میں آپ کے اختیارات، آپ کے علم غیب اور آپ کی خصوصیات پر میں نے تقریر کی، اور خوب حدیثیں پڑھی، خوب حدیثیں پڑھ کر ترجمہ کرتا رہا کہ یہ لو، یہ حدیث لو، یہ حدیث لو، یہ حدیث لو، سب سنایا۔ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر میری تقریر، ٹھیک روضہ پاک کے قریب ریاض الجنہ سے میرے خیال میں 2-4 ہاتھ کے فاصلے پر یہ تقریر میں نے کی۔ بڑا مجمع ہوا، سب تقریر اذان ہو گئی، تو اذان ہوئی تو میں نے یہی کہا بھئی اذان ہوئی اور اب اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اور میں نے جو کچھ کہا اس کو دل میں بیٹھاؤ۔ اور میں پیچھے مڑا تو ایک آدمی کان میں کہتا، آج ایمان تازہ ہوا، یہاں روز آنا تبلیغی جماعت کا آدمی آ کر بہکانے والی تقریر کرتا ہے، آج آپ نے تقریر کی ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ اب اس سے مجھے بس اتنا ملا کہ رسول پاک کے دربار میں جو مانگو مگر دل سے مانگو تو ملتا ہے، ملتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہاں رہنے کے لیے مکان نہیں مل رہا تھا، تو میں بارگاہ رسالت میں آیا، صلاۃ و سلام نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد عرض کی، حضور ہندوستان جہاں پر وہ ملک ہے جسے بعض لوگ دارالحرب بھی کہتے ہیں، ہے تو دارالاسلام مگر دارالحرب بھی کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ باعزت اور بہت آرام سے آپ کے کرم سے رکھے جاتے ہیں، رہتے ہیں۔ آپ کے دامن میں آ گئے ہیں سرکار، یہاں رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں مل رہا۔ میں باہر نکلا اتنی دعا کر کے،
سامنے اسماعیل جالی کھڑے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے مکان کا انتظام ہوا؟ میں نے کہا نہیں. چلیے آئیے. اب ایک آدمی کے گھر گئے تو دکان میں گئے تو وہاں پر مکان کے لیے بہت بات ہوتی رہی مگر کوئی حل نہیں نکلا. سامنے سے یوسف نام کا ایک آدمی گزر رہا تھا. اسماعیل جانی اس کو خوب پہچانتے تھے. انہوں نے کہا اے یوسف بھائی ادھر آؤ. آئے. تعال ہنا. آ گئے تو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی جگہ ہے؟ ہاں بہت جگہ ہے. کہ تو مولانا کو ایک مکان چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر کے مولانا کو چلتا ہوں, میں دکھا دوں اپنی جگہ. تو بہت وسیع جگہ تھی. میں نے کہا سنیے اتنی وسیع جگہ پر میں نہیں رہوں گا. مجھے ایک کمرہ, غسل خانہ, بیت الخلاء یہ سب چاہیے. تو اور کچھ کھانے پکانے کی جگہ چاہیے. کہا ٹھیک ہے آئیے اوپر. تو اوپر انہوں نے 2 کمرے کا ایک حصہ کہا کہ یہ لے لیجیے. میں نے کہا کرایہ کچھ نہیں. میں نے کہا نہ بے کرایہ کہ میں نہیں رہوں گا. تو کہا جو جی میں آئے گا دے دیجیے گا. تو اب ایک آدمی پر وہ لوگ 10 ریال لیتے تھے. ہم لوگ 3 آدمی تھے. نیچے کا حصہ انہوں نے دکھایا. میں نے کہا یہ بہت بڑی جگہ ہے. اس جگہ کے لیے میرے ساتھ بنگال سے 40 آدمی آئے. اس میں ان لوگوں کو شفٹ کر دیتا ہوں اور سب سے 11 ریال آپ کو دلواؤں گا. ہاں تو کہا مجھے اوپر والا انہوں نے دیا. کہا کوئی کرایہ نہیں لگے گا. بہرحال انتظام ہو گیا. آقا کائنات کے دربار میں التجا کی اور سب اپنے سے کام بنتا گیا. جیسا چاہتے تھے اس سے بہتر مل گیا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے. اب حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علی رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, ان کے یہاں روز آتا جاتا. جس روز میں پہنچا تھا اس روز میں نہ گیا. تو اب وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر میں تلاوت کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے میرے پیچھے بیٹھ گئے اور میری پیٹھ پر ایسے ایسے سہلانے لگے. میں بولا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا نام مولانا ضیاء المصطفیٰ ہے. میں نے کہا ہاں. کس نے آپ کو میرا نام بتایا؟ کیسے آپ نے مجھ کو پہچانا؟ کہ نہیں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علیہ رحمہ نے اس وقت حیات میں تھے. ہاں ان کے ہاں میں آج عصر کے وقت عصر سے پہلے گیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ آج صدر الشریعہ کے صاحبزادے آ رہے ہیں, ان کو میرے گھر کا پتہ کوئی بتا دے. سمجھ گئے؟ وہ میرے گھر کا پتہ اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مل جائے پتہ. تو ان کا پتہ آپ میں سے کوئی بتا دے. آئے وہ بیٹھ گئے. بتایا مولانا ضیاء الدین صاحب اس طرح سے فرما رہے تھے. میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے آپ. اس وقت
میں نے میرے دل میں خود بخود خیال آیا کہ یہ انداز صدر الشریعہ کے بیٹے ہی کا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اب اس طرح سرکار نے سب انتظامات کرائے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علی رحمہ کی خدمت میں روز آنا اب حاضر ہونے لگا. 25 روز مدینہ منورہ میں قیام تھا. ہر روز ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. ایک روز میں نے پوچھا حضرت یہ نجدیوں کی جب حکومت آئی تھی اس وقت مکے مدینے کے علماء کو بہت سخت ذلت کا سامنا کرنا پڑا. وہ لوگ تھوک بھی دیتے تھے یہ علماء کے چہرے پر اور کیا کیا کرتے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے پاس آیا ایک قاصد. وہ کہنے لگا آپ کو قاضی بلعید بلا رہے ہیں، جو سب سے بڑا قاضی تھا وہاں کا. قاضی بلعید بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں. میں گیا تو اس نے کہا ایس تقول فی الوسیلہ، وسیلے من الانبیاء والاولیاء، ایس تقولو. میں نے کہا الوسیلۃ، فرماتے ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین. میں نے بے تکان یہ کہا الوسیلۃ بالانبیاء والاولیاء حق، صحیح ہے، حق ہے. تو اس نے کہا کیسے حق ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح. تو میں نے عرض کی کہ آپ نے کہا نہیں کہ یہ عمل صالح یہ کہاں سے قرآن میں ہے جو تم نے آیت کے ساتھ نکال دیا؟ کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ جب اس نے پڑھا تو میں نے دوسرے انداز میں جواب دیا. میں نے کہا پھر کیا وسیلہ آپ اعمال صالحہ کو بتا رہے ہیں کہ عمل صالح یہ وسیلہ ہے؟ ٹھیک، آپ بتائیے آپ کا جتنا عمل صالح ہے وہ مقبول ہے کہ نہیں؟ کہ نرجو امید ہے قبول، نرجو نہیں، یقین سے کہیے کہ وہ قبول ہے. کہ نرجو والی بات نہیں ہے، نتیقن کہیے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے اللہ کے یہاں، یہ کہیے. اب بار بار وہی کہتا تھا نرجو. پھر اخیر میں بولا کہ کیسے ہم یقین سے کہیں کہ قبول ہے؟ اللہ کی مرضی پر ہے قبول کرے کہ نہ کرے، اور امید ہے اس کی رحمت سے کہ قبول کرے. تب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ نے بتایا کہ ہم نے عمل صالح کو وسیلہ بنایا اور اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مقبول ہے کہ نہیں. آپ کو شک ہے اس کے قبول ہونے میں، اور ہم نے وہ وسیلہ پکڑا ہے جس کے مقبول ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے. ہم نے رسول کا وسیلہ بنا، رسول کے وسیلہ ہونے میں جو شک کرے وہ کافر ہو جائے. کہاں مرحبا مرحبا مرحبا، جائیے. یہ اس طرح سے اب آپ سوچو کہ آپ کو بہکانے والے یہ بھی کہیں گے نبی اور ولی کا وسیلہ مت لو، اس میں عمل صالح کا وسیلہ کام آئے گا. عمل صالح مقبول ہے کہ نہیں یہ پتہ ہی نہیں، اس لیے دامن
اس کا پکڑو جو مقبول ہے، یہ عمل کرو تب دامن بھی مضبوطی سے ہاتھ میں آئے گا، اور یہ عمل نہ کرو تو مضبوطی سے دامن نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، دامن رسول، دامن غوث آپ کے ہاتھ میں آئے گا اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور یہ دامن آپ کو اللہ تک پہنچائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اعمال صالحہ ٹھیک وسیلہ ہیں، مگر یہ وسیلہ ہیں اللہ کے محبوب بندوں تک پہنچانے کا، اور وہ محبوب بندے تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے سرکار کو وسیلہ بنائے، وہی شفاعت کرائیں گے. اس سب سے بڑا وسیلہ جنت میں وہی لے جائیں گے. وسیلہ کون ہے؟ فرماتے ہیں انا اول من یجوز بامتی فی الجنہ، میں ہی وہ، میرے آقا کی حدیث ہے، مسلم شریف میں پڑھ لو. فرماتے ہیں انا اول من انا اول من یجوز بامتی فی الجنہ، میں ہی کہ اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے کھلواؤں گا. سمجھ میں آیا؟ تو رسول پاک وہ وسیلہ ہیں کہ اس وسیلے کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. سمجھ میں آئی بات؟ صراط پھولے صراط طے نہیں ہو سکتا. یہ فرماتے ہیں کہ میری امت جب پورے صراط پر آئے گی تو میں اللہ سے کہوں گا، عرض کروں گا رب امتی امتی، اے پروردگار یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اس کی حفاظت فرما. تو جو سچا امتی ہوگا وہ کوئی ہوا کی طرح جائے گا، کوئی اس رفتار سے جائے گا جیسے نظر یہاں سے اٹھی ادھر پہنچی، اس رفتار سے جائے گا. کوئی روشنی کی رفتار سے جائے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے جائے گا، کوئی بیلوں کی رفتار سے جائے گا، کوئی اور ہلکی رفتار سے، کوئی لنگڑوں کی طرح جائے گا، مگر جاتے رہیں گے. اور نیچے آنکڑا لگا ہوگا. آنکڑا یہ ایک طرح کا کران ہے جو یوں پکڑتا ہے اور اوپر لے جانے کے بجائے وہ نیچے لاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بعض کران چھت کے اوپر سے سامان نیچے لاتے ہیں اور بعض کران نیچے کا سامان چھت پر پہنچاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ نیچے جہنم کے اوپر پلے صراط کے نیچے ویسے ہی آنکڑے کران کی طرح بنے رہیں گے، گپ سے جا کر پکڑ کے نیچے گرائیں گے. تو فرماتے ہیں میرے آقا کچھ وہ ہیں کہ پورے چلے جائیں گے، کچھ وہ ہیں ان کی ٹانگ کٹ کے چلی جائے گی، کچھ وہ ہیں جن کا ایک گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر کے وہ لے چلا جائے گا، کچھ وہ ہیں جو گرفت میں ہی آئیں گے مگر لنگڑے لنگ کی طرح وہ پلے صراط قائم کریں چلیں طے کر لیں گے، کچھ وہ ہیں جو پانی کی رفتار سے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو ہوا کی رفتار سے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو بجلی کی رفتار سے جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے ابو بکر کس رفتار سے جائیں گے؟ فرماتے ہیں
رسول پاک جنت کا ایک دروازہ ریان یدخل بہ فیہ الصائمون، روزہ دار یعنی بہت روزہ رکھنے والے، اس سے یدعا بہ الصائمون، ان کو پکارا جائے گا، دروازہ پکار پکار کے کہے اے روزے دار ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ اب کوئی نماز خوب پڑھتا ہے تو باب الصلاۃ سے جائے گا، کچھ جہاد کرتا ہے باب الجہاد سے جائے گا، ہر عمل کا ایک ایک دروازہ ہوگا، اور اس سے وہ دروازہ پکار پکار کے کہے گا آؤ آؤ، اے روزے دارو ادھر آؤ، اے نمازیو ادھر آؤ، اے مجاہدو ادھر آؤ۔ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس سے مطلب نہیں، یدعا فلان من باب فلان، اور مجھ کو اس سے مطلب نہیں کہ فلاں اس دروازے سے فلاں اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حل احد یدعا من کل باب، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر دروازہ اس کو پکارے ادھر کہاں جاتے ہو، میری طرف، ادھر کہاں جاتے ہو، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، ہے ایسا بھی کوئی؟ ہر دروازہ اس کا خواہش مند ہو اور پکار کے اپنی طرف؟ نام ہاں ایسا ہے کوئی، وہ ارجو ان تکون منہ، اور ان میں تم ایک ہو۔ ہر دروازہ پکارے گا اے ابو بکر آؤ، اے ابو بکر آؤ، مجاہدوں کا دروازہ، نمازیوں کا دروازہ، اور مال راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا، سب دروازے ابو بکر کو پکارے۔ یہ میرے آقا فرمائے۔ بس آج اتنے ہی پر آپ حضرات سے میں چھٹی لیتا ہوں۔ میں بوڑھا 92 سال کا ہو گیا، سرکار کے اسم پاک کا عدد 92 ہے، میری عمر چاند کی تاریخوں کے حساب سے 92 میں چل رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس عمر میں اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ میں 1 گھنٹے سے آپ کے ہاں تقریر کر رہا ہوں، میں کچھ چل پھر لیتا ہوں، میں اپنے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی مجھے صبح قیامت تک اور جب تک میں دنیا میں ہوں اس وقت تک بھی اپنی شریعت پر عمل نہ کرنے کی توفیق دے اور عزیمت کا پابند بنائے، رخصت سے مجھے اللہ محفوظ رکھے اور عزیمت پر عمل کرنے کی مجھے توفیق رفیق۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قابلوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی
مت ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کگے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ یہ کس کام کے لیے پگڑی وغیرہ آئی؟ نہیں، یہ کچھ طلبہ کی دستار بندی تھی۔ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس جلسہ پاک کو قبول فرما، اس کی تمام کارروائیوں اور تمام تقریروں کو یا اللہ قبول فرما، جو اس میں خطا ہو یا اللہ اس کو درگزر فرما دے یا رب العالمین۔ تمام حاضرین کی، میری، سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم سب کو اپنی مغفرت سے مالا مال اور نحال کر دے یا اللہ۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما یا اللہ۔ یا رب العالمین، اس وقت بارش کے لیے لوگ بے چین ہیں اور گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہوگی یا رب العالمین۔ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کے صدقے میں باران رحمت برسا دے، باران رحمت برسا دے۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا بحق فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم بدرارا۔ یا اللہ، ہم سب استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا رب العالمین، تو غفار ہے، ستار ہے، رحیم ہے، کریم ہے یا اللہ۔ اپنے محبوب کریم کے صدقے میں ہم سب کو باران رحمت سے نہال کر دے، باران رحمت سے نہال کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، مشکل امراض لا علاج بیماریوں میں جو مبتلا ہیں یا اللہ، کوئی مرض تیرے لیے لا علاج نہیں یا اللہ، تو ان کو شفا دے دے یا رب العالمین۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، رزق حلال سے تمام مسلمانوں کو مالا مال فرما، محتاجی سے بچا یا اللہ۔ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھ، بد مذہبوں کے مکر و فریب سے بچا، ہماری نسلوں کو بھی بچا یا اللہ۔ کرم فرما یا اللہ، بد مذہبوں کی بد مذہبی سے کا شکار ہونے سے ہم سب کو بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ
سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.